بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے قرآن کریم، توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ، از مفتی محمد تقی عثمانی۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ تک ایک ویلاگ پہنچاتے ہیں، کم از کم ایک ویلاگ، اس نیت سے، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور آگے پہنچائیں گے دوسروں تک۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک سورت کا تعارف اور سورت کی اہمیت، قرآن کریم کی ٹوٹل سورتیں ہیں 114، اور ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ اور آج ویلاگ نمبر ہے 7 اور سورت نمبر بھی ہے 7 اور پیج ہے اس کتاب پر 298، الاحراف، سورۃ الاحراف اس کا نام ہے۔ اس کا تعارف اور اس کا آغاز آپ تک پہنچائیں گے تھوڑا سا مختصر۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ سورۃ الاحراف کا تعارف۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کا بنیادی موضوع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے ساتھ توحید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں اور متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کا واقعہ سب سے زیادہ مفصل طریقے پر اسی صورت میں آیا ہے۔ احراف کے لفظی معنی بلندیوں کے ہیں اور اصطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے گا، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخرکار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیونکہ اسی صورت میں اعراف اور اس میں رکھے جانے والوں کا بیان تفصیل سے آیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ اعراف رکھا گیا۔ ناظرین، آغاز میں ہم ایک یا دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں پہچان کے لیے۔ ناظرین، یہ پارہ ہے 8واں، ولو اننا۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں اور مکیہ 39۔ ناظرین، اس کی ایک دو آیات تلاوت کرتے ہیں پہچان کے لیے کہ سورت اعراف کون سی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اے پیغمبر، یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے، اور مومنین کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے۔
سورت بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ حروف جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، الف لام میم صاد، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے ٹھیک ٹھیک معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور ان کے معنی سمجھنے پر دین کی کوئی بات موقوف بھی نہیں۔ یعنی آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے مضامین کو آپ لوگوں سے کیسے منوائیں گے، اور اگر لوگ نہ مانیں تو کیا ہوگا، کیونکہ آپ کا فریضہ لوگوں کو ہوشیار اور خبردار کرنا ہے۔ ان کے ماننے نہ ماننے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ یہ ناظرین بنیادی ایک دو آیات پہچان کے لیے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ مین ہمارا ٹاپک ہوتا ہے کہ سورت کی اہمیت اور فضیلت اور کیوں نازل ہوئی، یہ بیان کرنا ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پہ عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا ہے جو فن تو ہی فن کا سنگھار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمیں پر تجھے آبودانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موج رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دے کے کہ بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ اللہ کی ذات پوچھ رہی ہے، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔